عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، توحید اللہ رب العزت کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس سے بڑی نعمت اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہے جس کو اللہ رب العزت توحید کی نعمت سے نواز دے، کیونکہ جو شخص توحید پہ قائم ہوتا ہے وہ صرف اور صرف اپنے رب سے ڈرتا ہے، اپنے رب کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا ہے۔ اس کو اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، کہ تم محض مجھ سے ڈرنا ہے، تم نے محض مجھ سے ڈرنا ہے۔ اور اسی طرح فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي، اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں سے نہ ڈرو، کسی سے بھی مت ڈرو، وَاخْشَوْنِی، اور مجھ سے ڈرو۔ جو موحد بندہ ہوتا ہے نا، وہ صرف ایک اللہ سے ڈرتا ہے، اس کے دل میں پھر کسی کا ڈر نہیں ہوتا، وہ کسی سے خوف زدہ نہیں ہوتا، کوئی وہم اس کے دل میں نہیں آتا، کوئی چیز اسے نہیں ڈراتی، کوئی چیز اسے خوف زدہ نہیں کرتی۔ تو اسی توحید میں سے، ایمان میں سے ایک جو ہے وہ ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن ہے تقدیر پر ایمان۔ تقدیر پر ایمان یہ ہے کہ انسان یہ یقین رکھے کہ دنیا میں ہونے والی ہر چیز، خیر یا شر، وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ خیر یا شر اللہ کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالی چاہیں گے تو ہوگی، اللہ نہ چاہے گا تو نہیں ہوگی، جس کا خلاصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے بچے یہ یقین رکھ، اگر پوری کائنات مل کے تجھے فائدہ دینا چاہے اور اللہ نہ دینا چاہے تو وہ تجھے فائدہ نہیں پہنچ سکتا، اور پوری کائنات مل کے اگر تجھے نقصان دینا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو پوری کائنات مل کے تیرا بال بیکا بھی نہیں کر سکتی۔ یہ خلاصہ ہے، یہ تقدیر پر ایمان ہے کہ جو چیز ہمیں کوئی مصیبت پہنچی ہے اللہ نے لکھی تھی تو پہنچی ہے، اگر اللہ نے نہ لکھی ہوتی تو نہیں پہنچتی۔ ہر وہ خیر جو ہمیں ملی ہے وہ اللہ رب العزت کے لکھنے کی وجہ سے ہمیں پہنچی ہے، اگر اللہ رب العزت نے نہ لکھی ہوتی تو وہ خیر وہ ہم تک نہ پہنچ سکتی۔ اور جس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان صرف اور صرف اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اور پھر وہ کسی اور پر توکل نہیں کرتا، نہ کسی سے ڈرتا ہے، نہ کسی پہ بھروسہ کرتا ہے، نہ وہ کسی سے خوف زدہ ہوتا ہے، اور نہ کسی سے فائدے کی امید رکھتا ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے وہ اللہ ہی اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو توحید کا یہ فائدہ ہوتا ہے، تقدیر پہ ایمان کا یہ فائدہ ہوتا ہے، توکل کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بندہ صرف اور صرف اللہ سے ڈرتا ہے اور کسی سے نہیں ڈرتا۔ دنیا میں امن سے، سکون سے، چین سے، دل کے اطمینان سے وہ جیتا ہے، جن کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم یعنی شرک وغیرہ شرک شامل نہیں کیا، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور یہی ہدایت یافتہ ہے۔ یہ امن ان کے لیے اس دنیا میں بھی ہوتا ہے، یہ امن ان کے لیے موت کے وقت بھی ہوتا ہے، یہ امن ان کے لیے قبر میں بھی ہوتا ہے، اور یہ امن ان کے لیے روز قیامت بھی ہوگا۔ ہمیشہ یہ امن میں رہتے ہیں۔ اور جو شخص اللہ سے نہیں ڈرتا، جس کے دل میں توحید نہیں ہے، وہ اللہ سے نہیں ڈرتا، وہ دنیا میں ہر چیز سے ڈرتا ہے، وہ ہر چیز سے ڈرتا ہے۔ وہ شخص دنوں سے ڈرتا ہے، مثلا اس کو منگل کا دن منحوس لگتا ہے، وہ بدھ سے خوش ہو جاتا ہے، بدھ تے کم سدھ۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ عرب میں جو ضعیف الاعتقاد لوگ ہیں وہ بدھ کو منحوس سمجھتے ہیں، وہ ہفتے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ جو بندہ اللہ سے ڈرتا وہ دنوں سے ڈرتا ہے، وہ شخصوں سے ڈرتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے یہ منحوس ہے، اس میں نحوست ہے،
اور عام طور پر جو ہوتی ہے نا بہویں، ان میں نحوست ہوتی ہے، اپنی بیٹیوں میں نہیں ہوتی. یہ بیٹی جب سے بیاہ کی شادی جس کی ہوئی ہے نا، یہ جب سے گھر میں آئی ہے نا، گھر میں مصیبتیں ہی نازل ہو رہی. وہ لوگوں سے ڈرتا ہے، لوگوں میں نحوست ہوتی ہے. وہ جانوروں سے ڈرتے ہیں. بلی نے رستہ کاٹ لیا، لو جی نحوست. الو جو ہے یہ نحوست کی علامت. اور الو کی نحوست میں تو اس طرح لوگ متفق ہے، کہتے ہیں جی ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا. کہ برباد گلستہ کرنے کو بس ایک ہی الو کافی. یہ شعر سنا ہے نا کہ برباد گلستہ کرنے کو بس ایک ہی الو کافی ہے. ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا. اس کو لوگوں نے متفقہ طور پہ تسلیم کر لیا ہے کہ الو جو ہوتا ہے وہ منحوس ہوتا ہے. جہاں پہ وہ بیٹھا وہ نحوست ہوتی ہے. جو جانوروں سے ڈرتا ہے، کبھی جی فلاں جانور اس رنگ کا ہو تو یہ ہوتا ہے، اس رنگ کا ہو تو یہ ہوتا ہے. یہ جانور کوا بیٹھ جائے تو ان کے گھر میں مہمان آ جاتا ہے، الو آ جائے تو فوتگی ہو جاتی ہے، اور بلی رستہ کاٹ جائے تو نحوست ہوتی ہے. اور پتہ نہیں کس کس جانور سے ان کی نحوست ہوتی ہے. اور پھر وہ واقعات سے، کوئی واقعہ ہو گیا وہ اس سے ڈرنے لگتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں واقعہ ہوا. کیا ہوا؟ چاند گرہن ہو گیا. تو لوگ جو ہے وہ چاند گرہن کے سورج گرہن، تو لوگ اس سے پریشان ہو گئے. اسی دن نبی علیہ السلام کے بیٹا فوت ہوا. کہنے لگے پتہ یہ چاند گرہن، یہ سورج گرہن کیوں ہوا؟ اس لیے کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بیٹا فوت ہوا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينخسفان لموت احد ولا لحیاته. یہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیاں ہیں. یہ اللہ کے حکم سے ان کو گرہن لگتا ہے. یہ کسی کی موت یا زندگی کے ساتھ نہ ہو، اس کو گرہن نہیں لگتا. تو لوگ آج بھی دیکھیں جب سورج گرہن یا چاند گرہن لگتا ہے تو جو حاملہ عورتیں ہوتی ہیں ان کو چھپا دیا جاتا ہے، ان کو کہا جاتا ہے بیٹھنا نہیں ہے، بس چلی پھری جانا. لوگ بہت کرتے ہیں. فلاں مریض ہو تو اس طرح وہ باہر نکلے یا باہر نہ نکلے. یعنی کہ آج بھی وہ جہالت لوگوں میں کچھ سر موجود ہے. تو بات یہ وہی ہے کہ جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا ہے. اور اسی طرح کوئی اتفاقات ہو جائیں، کوئی بھی اتفاق ہو جائے، یہ جی اس وجہ سے ہوا، یہ اس وجہ سے ہوا. جیسے جی یہ جو ہے وہ مہینوں کی وجہ سے فلاں جو ہے وہ برج میں جو یہ سورج فلاں برج میں پہنچا ہے، یا فلاں جو ہے وہ چاند فلاں برج میں، تو اس کی وجہ سے یہ ہو گیا. تو اسی طرح مہینوں کو لوگ بعض مہینوں کو منحوس سمجھتے ہیں. جیسا کہ ہمارے ہاں جو اصل ہمارا آج کا ذکر کرنے کا مقصد ہے، سفر کا مہینہ ہے. یہ ایسی جہالت ہے جو زمانہ جاہلیت سے چلی آ رہی اور آج بھی موجود ہے. مسئلہ وہاں بھی شرک تھا، مسئلہ آج بھی یہاں بھی شرک ہے. جو لوگ تب شرک کرتے تھے، جو آج شرک کرتے ہیں، یہ سارے لوگ یہ ان چیزوں سے ڈرتے ہیں. جو موحد بنتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، وہ ان میں سے کسی چیز سے نہیں ڈرتا. جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ درختوں سے ڈر جاتا ہے. ایسے ظالم ہیں، درختوں سے ڈر جاتے ہیں. فلاں درختوں پہ تویز ڈالے ہوتے ہیں، درختوں پہ جوتے لٹکائے ہوتے ہیں، درختوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں، پرندوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں، جانوروں سے ڈر. سب سے زیادہ اب ان کی عقل کا اندازہ کریں، یہ پاگلوں سے ڈرتے ہیں. جو پاگل ہوتا ہے نا، جس کو اپنی ہوش نہیں ہوتا ہے، یہ کہتا ہے یہ مجذوب ہے، حضرت ہمارے لیے دعا کر دیجئے، ہماری مصیبتیں دور کر دیجئے. جس کے گلے میں کپڑے نہیں ہوتے، جس کی جو ہے وہ بیچارے کو نہ کھانے کا ہوش ہے نہ پینے کا ہوش ہے. کہ پچھلے دنوں راولپنڈی وغیرہ کے علاقے میں، ان علاقوں میں ایک وہ پاگل کہتے ہیں، وہ پتیلا گھسیٹتا پھرتا تھا، اس پہ ایک وہ مر گیا تو اس پہ ایک بڑا رولا پڑ گیا جی یہ ہمارے علاقے کا ولی ہے. اور پھر وہ لوگ ساری زندگی اس کو کھانے پینے کا پہننے اوڑھنے کا ہوش نہیں رہا، اور مر گیا تو باقاعدہ عرس اس پہ ہونے لگ گیا، باقاعدہ جناب اس کی قبر بنی اور کیا کیا کچھ نہیں ہوتا. بات یہی ہے کہ جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے نا وہ کسی سے نہیں ڈرتا. اللہ کی جو وصیت ہے فلا تخشوا الناس واخشونی، لوگوں سے نہ ڈرو، کسی چیز سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو. جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا. جو اللہ سے نہیں ڈرتا پھر وہ ہر چیز سے ڈرتا ہے. وہ ڈرتا ہے کہ اگر میں نے
مہینے میں ایک دن جو ہے وہ دودھ فلاں کے نام پہ نہ دیا، میری بھینسوں کے تھنوں سے خون آنے لگ جائے گا۔ وہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ دودھ آسٹریلیا میں ہوتا ہے، سب سے دودھ جو ہے یہ نیوزی لینڈ میں ہوتا ہے، ان کو آج تک کسی نے بتایا ہی نہیں، نہ ان کے تھنوں سے کبھی دودھ آیا اور خون آیا، ان کو کسی نے بتایا ہی نہیں۔ وہ ایسے وہ جو ہے وہ لا علم رہے ساری زندگی، ان کے تھنوں سے جو ہے وہ خون آنے لگ جاتا۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی دن منحوس نہیں ہے، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے، اور یہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا، یہ تو زمانہ جاہلیت سے چلا آ رہا ہے۔ یہ لوگ 2 مہینوں کو منحوس سمجھتے ہیں، خاص طور پر ایک ربیع الاول کو اور ایک سفر کو۔ ربیع الاول میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 شادیاں کی، ایک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اور ایک ام سلمہ، 2 شادیاں آپ نے کر کے بتایا، لوگوں کو دکھا دیا کہ ربیع الاول جو ہے وہ منحوس نہیں ہوتا۔ اور دوسرا جو ہے یہ مہینہ جو کہ سفر کا مہینہ ہے، اس مہینے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ واضح طور پہ فرما دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صحیح بخاری اور مسلم میں یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیرہ ولا حام ولا سفر، اور ایک روایت میں ولا نوء، کہ کوئی بیماری خود متعدی نہیں ہوتی۔ لوگ سمجھتے تھے بیماری خود ہی متعدی ہو جاتی ہے، یعنی بیماری ایک دوسرے سے لگنا، اس میں کوئی شک نہیں، بیماری ایک سے دوسرے کو لگ سکتی ہے لیکن اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے۔ جیسے پیچھے یہ کرونا آیا تھا، بیماریاں لگی، لیکن کس کو لگی؟ جس کو اللہ نے کہا تھا، ہر بندے کو لگی، ہر بندہ مر گیا، ہر بندہ بیمار ہو گیا، جراثیم سب تک پہنچے، لیکن وہ جراثیم نے اثر اس پہ کیا جس کو اللہ نے چاہا تھا۔ تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بیماری جو ہے یہ جس کو بس پہنچ گئی وہ مر گیا، جیسے آج بھی یہی جو ہے وہ بہت سارے حضرات یہی سمجھتے ہیں کہ بس جو مریض کی جراثیم جس کو لگ گئے وہ بیماری اس کو لگ گئی۔ نہیں، کوئی بیماری خود متعدی نہیں ہوتی، اللہ کا حکم ہوتا تو ہوتی ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے، اللہ کے رسول ایک اونٹ کو خارش لگتی ہے دوسرے کو بھی لگ جاتی ہے، تو یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ پہلے کو خارش کس نے لگائی تھی؟ کہتا اللہ نے۔ اللہ فرمایا نبی علیہ السلام فرمایا دوسرے کو بھی اللہ نہیں لگائی ہے، پہلے کو بھی اللہ نہیں لگائی ہے۔ تو یہ بات یہ کہ کوئی بیماری خود متعدی نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح ولا طیرہ، یہ فال پکڑنا، یہ کوئی اس کی حیثیت نہیں۔ یہ طیرہ کیا تھا کہ یہ لوگ ایسا کرتے تھے کہ کہیں سفر پہ جانا، کوئی بڑا کام کرنا نا، مثلا کوئی شادی کرنی ہے، سفر کرنا ہے، رشتہ کرنا ہے، تو ایسا کرتے تھے ایک پرندے کو نا ایک جگہ پہ بٹھا کے تو اس کو ڈرا کے بھگاتے تھے۔ اگر وہ دائیں طرف نکل جاتا تو سمجھتے تھے کہ اب یہ کام صحیح ہے، اور اگر بائیں طرف نکل جاتا کہتے تھے یہ کام صحیح نہیں ہے۔ تو یعنی پرندوں کے اڑنے سے وہ اپنی فال پکڑتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولا طیرہ، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نمبر 3 ولا حامہ، یہ جو حامہ، یہ جو الو ہے نا، الو کی نحوست، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ الو کو منحوس سمجھنا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ولا سفر، اور سفر کو منحوس سمجھنا، سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو یہ اور یہ 5ویں چیز جو صحیح ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، ولا نوء، اور نہ ستاروں کی، ستارے جو ہیں ان کی کوئی بھی حیثیت، ان کی کوئی بھی تاثیر نہیں ہوتی۔ لوگ سمجھتے ہیں نا کہ تیرا ستارہ کون سا ہے، تیرے ستارہ فلاں ستارہ تیرے لیے اس میں یہ مہینہ کیسا رہے گا، آپ کا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بلکہ جو شخص ان پہ یقین رکھے گا، جو شخص یہ یقین رکھے گا کہ کوئی شخص جو ہے یہ طیرہ یعنی فال کسی پرندے سے لینا یا ان چیزوں کی اپنی ذاتی حیثیت ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، یہ فال لینا یہ شرک ہے، یہ فال لینا شرک ہے، یعنی کہ پرندوں سے فال لینا یہ شرک ہے۔ آپ نے 3 دفعہ فرمایا یہ شرک ہے۔ وما منا الا، آپ نے فرمایا کہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ بعض دفعہ انسان کے دل میں وہم آ جاتا ہے، کہ انسان کے دل میں وہم آ جاتا ہے، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ، تو اللہ تعالیٰ اس وہم کو توکل سے ختم کر دیتا ہے، اس وہم کو توکل سے ختم کر دیتا ہے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ
انہوں نے بڑی خوبصورت بات ذکر فرمائی. فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جو ذکر کیا نا نحوست کا، جیسے میں نے ذکر کیا نا کہ سفر کے مہینے کو ہم نحوست سمجھتے، کچھ لوگوں کو منحوس سمجھتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نحوست کا ذکر کیا تو وہ کافروں کا ذکر کیا کہ وہ لوگ منحوس کہتے تھے کسی کو، اور وہ کہتے کن کو تھے؟ انبیاء کو. کن کو منحوس کہتے تھے؟ انبیاء کو. جیسے کہ اللہ رب العزت نے قوم ہود علیہ السلام ان کا ذکر کیا ہے. وہ حضرت ہود علیہ السلام کو کہا کرتے تھے کہ انا تطیرنا بکم، کہ ہم تمہارے جو ہے وہ تم سے نحوست پکڑتے ہیں، کہ تم آئے ہو تو ہم پر نحوست چھا گئی ہے. تو اور اسی طرح نبی علیہ السلام آپ کو بھی کہا کرتے تھے. قوم موسیٰ کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا، اگر ان کو مصیبت آتی تو کہتے موسیٰ تیری نحوست ہے اور تیرے ساتھیوں کی نحوست ہے. اور بلکہ نبی علیہ السلام کو بھی ان مشرکوں نے یہ کہا تھا اگر ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تمہاری وجہ سے ہے، اور اگر کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ جو ہے وہ ہماری وجہ سے ہے. اچھائی ہماری وجہ سے اور برائی نبی علیہ السلام نعوذ باللہ ان کی طرف جو ہے وہ اس کو منسوب کر دیا کرتے تھے. تو بات یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ مشرکوں کے اندر موجود ہے، اور وہ نحوست لیتے بھی نعوذ باللہ انبیاء سے تھے کہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں. تو یہ مہینہ کوئی بھی، جیسے کہ ہم نے ذکر کیا سفر کا مہینہ ہے، یہ اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے، اور اس کو منحوس کہنا، کسی دن کو منحوس کہنا، یہ یاد رکھیں، یہ بات بڑی اہم ہے. کسی دن کو منحوس کہنا یا کسی مہینے کو منحوس کہنا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ اللہ تعالیٰ کو منحوس کہنا ہے. کیوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ زمانے کو گالی دیتے ہیں، لوگ زمانے کو گالی دیتے ہیں، انا الدہر اقلب اللیل والنہار، زمانہ میں ہوں، دن اور رات کو میں پھیرتا ہوں. یہ مہینے کس نے پیدا کیے؟ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم. یہ 12 مہینے اللہ نے پیدا کیے ہیں، 4 مہینے حرمت والے اور دوسرے 8 مہینے ریگولر. تو یہ مہینے کس نے پیدا کیے؟ اللہ نے پیدا کیے ہیں. ان کا خالق اللہ ہے. جو خالق ہفتے کا ہے، جو خالق اتوار کا ہے، وہی خالق سوموار منگل بدھ جمعرات. یہ سارے مہینے، سارے دن اسی کے ہیں. کوئی دن منحوس نہیں ہے، کوئی گھڑی منحوس نہیں ہے، کوئی شخص منحوس نہیں ہے، کوئی درخت منحوس نہیں ہے، کوئی پرندہ منحوس نہیں ہے، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے. کسی شخص کے اندر جو ہے وہ نحوست ذاتی نہیں ہے. یہود اور یہود اور مشرکین وہ یہ کہا کرتے تھے 3 چیزوں میں نحوست ہے. کس میں؟ ایک عورت میں، ایک دوسرا گھوڑے میں، اور تیسرا گھر میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا شؤم، کسی میں نحوست نہیں ہے. وقت یہ، اور ایک حدیث میں ہے آپ نے فرمایا اگر ہوتی نحوست تو ان 3 چیزوں میں ہوتی، یعنی عورت میں، یعنی بری عورت میں، اچھی عورت میں، بری عورت میں، کہ لڑاکا، جھگڑالو اور بدکار عورت. اسی طرح سواری، کسی کی بری سواری ہو، تنگ کرنے والی. اسی طرح گھر ہو جو ایسا کہ جو کہ بیماریوں کا گھر ہو. اگر نحوست ہوتی تو ان 3 چیزوں میں ہوتی. لیکن آپ نے فرمایا کسی چیز میں نحوست نہیں ہے، اور بلکہ اس کے الٹ آپ نے فرمایا وقت یکون الیمن فی ثلاثہ، بلکہ 3 چیزیں جو ہے وہ ان میں برکت ہو سکتی ہے. برکت کن 3 چیزوں میں ہو سکتی ہے؟ فی المرأة والفرس والدار. عورت، کسی کو نیک عورت مل جائے تو اس گھر میں برکت ہوتی ہے. اور اسی طرح کسی کو اچھی سواری مل جائے، گھوڑا یا کوئی بھی سواری اچھی مل جائے، اس میں برکت ہوگی. اور اسی طرح گھر، کسی کو کھلا گھر مل جائے، جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جس کا صحن کھلا ہو، گھر کھلا ہو، تو اس میں برکت ہوتی ہے. اگر برکت ہو تو ان چیزوں میں جو ہے وہ ہوتی ہے، لیکن نحوست جو ہے وہ کسی چیز کی ذات میں نہیں ہوتی. اللہ رب العزت ہم سب کو ان برے اعتقادات سے محفوظ رکھے اور توحید پہ قائم رکھے، تقدیر پہ ایمان رکھنے والا بنائے اور اللہ پہ توکل رکھنے والا بنائے. حضرات گرامی، ہم نے ذکر کیا تھا کہ نحوست کسی چیز میں نہیں ہوتی. نحوست ہوتی ہے
تو برے اعمال کی ہوتی ہے۔ سب سے بڑی نحوست شرک ہے، سب سے بڑی نحوست شرک ہے۔ ایسی بڑی نحوست ہے، اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کہ اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کے سارے اعمال تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ یہ اتنی بڑی نحوست ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ جو اللہ کے جو شخص شرک جو ہے اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ شرک سے نیچے جتنے گناہ اللہ جب چاہے گا جس کو چاہے گا معاف کر دو، یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جس کو چاہے معاف کر دو، چاہے کوئی بھی گناہ ہے۔ شرک اتنی بڑی نحوست ہے۔ اسی طرح نماز چھوڑنا یہ بہت بڑی نحوست ہے، اور خاص طور پر نماز فجر چھوڑنا، اور نماز فجر چھوڑنا نہیں بلکہ نماز فجر کو لیٹ کرنا اور باجماعت ادا نہ کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سفر میں تھے، تو ہم نے کئی دفعہ ذکر کیا ہی وہ حدیث کہ آپ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ کو کہا بلال فجر کے وقت اٹھا دینا، بلال کی بھی آنکھ لگ گئی۔ سورج نکل آیا، سب سے پہلے نبی علیہ السلام اٹھے، زندگی میں پہلی دفعہ فجر کی نماز لیٹ ہوئی تھی۔ آپ اتنا گھبرائے، بلال کہنے لگے اللہ کے رسول اسی نے مجھے سلا دیا جس نے آپ کو سلایا تھا۔ آپ نے فرمایا یہاں سے نکلو، یہاں سے نکلو۔ جس جگہ پہ آپ کی فجر کی نماز رہی آپ نے اس جگہ پہ ایک لمحہ بھی ٹکنا گوارا نہیں کیا۔ حالانکہ نماز کو لیٹ نہیں کیا جا سکتا تھا، جب اٹھو تو فوراً نماز پڑھو، لیکن آپ نے اس جگہ پہ نہیں رہنا گوارا کیا۔ وہاں سے آگے گئے، وہاں پہ جا کے اذان کہی، وضو کیے، نماز پڑھائی جماعت کے ساتھ، لیکن وہاں پہ نہیں ٹھہرے کیونکہ وہ شیطان کی جگہ تھی جہاں پہ نماز فجر رہنا۔ اور ہمارے گھر وہ نحوست کے مارے کیوں نہ ہو جن بستروں پہ روزانہ ہم فجر کے وقت سوئے ہوئے ہوتے ہیں، یاد رکھنا وہ نحوست کے ماری جگہ ہوتی ہے جہاں پہ نماز فجر کے وقت میں ہم سوئے ہوتے ہیں۔ ہم نہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے، جو بھی سویا ہوتا ہے ہم کیوں سوئیں، جو بھی سویا ہوتا ہے نماز فجر کے وقت میں۔ سب سے بڑی نحوست یہ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جگہ بنیادی طور پر منحوس نہیں ہوتی، لیکن جس جگہ پر اللہ کی نافرمانی ہو وہاں پہ نحوست اترتی ہے۔ جیسے کہ قوم سمود، اس جگہ پہ انہوں نے اللہ کی بڑی نافرمانی کی، وہ جگہ آج بھی تباہ و برباد ہے۔ نبی علیہ السلام وہاں سے گزرے تو وہاں پہ کنویں تھے، صحابہ نے پانی بھر لیا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے پانی بھرا ہے وہ فوراً الٹ دے، اور یہاں پہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ٹھہرنا۔ اس جگہ پہ کوئی داخل ہو تو روتا ہوا یہاں سے گزرے، کیونکہ اس جگہ پہ اللہ کا عذاب اترا تھا، اس جگہ پہ اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ اور اسی لیے تو سب سے اچھی جگہ کون سی ہوتی ہے؟ مسجد۔ مسجد دیکھیں ایک عام جگہوں میں سے جگہ تھی، مثلا یہ مسجد ہے، جب یہ نہیں بنی تھی اس سے پہلے یہ کیا تھی؟ کچھ بھی نہیں، ایک کھیت تھے، لیکن اب مسجد ہے، اب یہ سب سے مبارک جگہ ہے، یہاں پہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ تو جگہ مبارک کیسے ہوئی؟ اللہ کے نام کے ساتھ۔ اور نعوذ باللہ اگر اسی جگہ پر کوئی سینما بن جائے، کوئی شراب خانہ بن جائے تو وہ جگہ ہی منحوس ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دسترخوان پہ کھانا بھی نہیں کھانا جس دسترخوان پہ شراب رکھ دی گئی، شراب رکھ دی گئی ہے، اس پورے دسترخوان پہ کھانا کھانا جائز نہیں ہے، وہاں سے اٹھ جاؤ، یہاں پہ اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ اور ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کل ما شغلک عن اللہ، ہر وہ چیز جو تجھے اللہ سے مشغول کر دے، جو تجھے اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، ہر وہ چیز جو تجھے اللہ سے غافل کر دے، من اہل، چاہے وہ تیری بیوی ہے، او ولد، چاہے وہ تیری اولاد ہے، او مال، یا وہ مال ہے، فہو علیک مشؤوم، تو وہ تیرے لیے نحوست ہے۔ اگر کسی شخص کا مال، پیسہ، دولت اس کو اللہ کے ذکر سے مشغول کر دے، یا اس کی بیوی بچے مشغول کر دیں، تو وہ منحوس، سمجھے سب منحوس ہے۔ کیوں؟ مومن جو ہے
لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، کہ جو مومن ہے اس کو تجارت، لین دین، مال دولت، پیسہ اللہ کے ذکر سے مشغول نہیں کرتے۔ نبی علیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے ہوتے تھے؟ فرماتی ہیں مختلف احادیث، اس کا خلاصہ یہ فرماتی ہے کہ وہ کان فی شغل اہل بیتی او کما قالت، کہ وہ گھر والوں کے ساتھ ہی ہوتے تھے، گھر والوں کے ساتھ مشغول ہوتے تھے، لیکن جب نماز ہو جاتی تھی ایسے ہوتا کہ جیسے آپ ہمیں پہچانتے ہی نہیں، آپ ہمیں جانتے ہی نہیں، فوراً اٹھتے اور اللہ کے ذکر کے لیے نکل جاتے، نماز کے لیے نکل جاتے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ نحوست انسان کے برے اعمال میں سب سے بڑی نحوست شرک ہے، اس سے بڑی نحوست اور کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ نماز کو چھوڑنا، والدین کی نافرمانی کرنا، شراب پینا، جھوٹ بولنا، بدکاری کرنا، ان جگہوں میں کبھی نحوست، کبھی آپ نے دیکھا ہے ان جگہوں میں فائدہ ہو؟ ان جگہوں میں دیکھیں، جس مسجد، ایک مسجد بنی ہے، اس مسجد میں قبر بن جائے وہاں نماز پڑھنی جائز نہیں ہے، نماز پڑھنی جائز نہیں ہے، کیونکہ وہاں شرک کا شائبہ ہو جاتا ہے، وہاں پر نماز پڑھنی چھوڑ دیں۔ تو بات یہ ہے کہ شرک اور اس سے متعلقہ چیزیں، اللہ کی نافرمانی، یہ نحوست ہوتی ہے۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت نے قوم ہود علیہ السلام ان کے بارے میں ذکر فرمایا کہ ان پر عذاب نازل ہوا فی ایام نحسات، منحوس دنوں میں۔ کن دنوں میں؟ منحوس دنوں میں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کو منحوس کہا ہے۔ کیوں منحوس کہا ہے؟ اس لیے کہ وہ منحوس اس قوم کے لیے تھے، وہی دن مومنوں کے لیے تو مبارک دن تھے، مومنوں کی جان چھوٹی، ہود علیہ السلام کے لیے وہی دن مبارک دن تھے، ہود علیہ السلام اور مومنوں کے لیے وہی دن مبارک تھے۔ ایام نحسات کن کے لیے تھے؟ جو اللہ کے نافرمان تھے، جو اللہ کے، جو شرک کرنے والے تھے۔ تو نحوست انسان کے اعمال میں ہوتی ہے، برے اعمال میں ہوتی ہے، کسی مہینے میں نہیں ہوتی۔ کم از کم وہ لوگ جن کو اللہ نے توحید پہ قائم کیا، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ سفر کے مہینے میں شادی بیاہ وہ کیوں نہیں کرتے؟ ان کو چاہیے اتنی کثرت سے کریں یہ کساد گزاری ختم ہو جائے، نظر آئے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ سفر کے مہینے میں ہمیں کوئی شادی بیاہ نظر ہی نہیں آتا، نہ اہل توحید، وہ کدھر چلے گئے؟ مجھے نہیں، ان کی نہیں سمجھ آتی کہ وہ کیوں نہیں کرتے۔ ان کو چاہیے اس کثرت سے کریں گے، اس کثرت سے ان کی مسجدیں ہیں، ہر شہر میں ان کی مسجدیں ہیں، ہر محلے میں ان کی مسجدیں ہیں، ہر جگہ پہ وہ موجود ہیں، ہر بازار میں موجود ہے۔ آخر وہ ان کو چاہیے خاص طور پر اپنی شادیوں کے لیے ان دنوں کا انتخاب کریں تاکہ اس نحوست کے تصور کو ختم کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توحید پہ قائم رکھے، توحید پہ زندگی ہو، اسی پہ موت ہو۔